NCCA ایک مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی کو گرفتار کرتی ہے اور عدالت میں پیش کرتی ہے. عدالت اس کو 2 دن کا ریمانڈ دے دیتی ہے. اگلے ریمانڈ میں جب لکی بھائی کو پیش کرنا ہوتا ہے تو میں اپنے کسی کیس میں وہاں پر موجود تھا, تو میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ اور ان کی مسز اور چھوٹا بھائی وہاں پر موجود تھا. ان کو چونکہ وکلا صاحبان جانتے ہیں کہ جس کیس کی نوعیت کے مطابق ان کے اوپر FIR درج کی گئی, تو وہ کیس ایسا نہیں تھا جس کے اوپر اتنا لمبا ریمانڈ چلنا تھا, یا اس طرح کی وہ کوئی ایسی اصطلاح بھی نہیں ہے. تو وہ ایک نارمل روٹین میں جو کیسز ہوتے ہیں, تو وکلا صاحبان نے جو ڈکی بھائی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کو سمجھایا, ان کی مسز کو سمجھایا کہ ایسا ایشو نہیں ہے تو آپ ریلیکس رہیں. لیکن پھر بھی ایک عدالت کا خوف ہوتا ہے جب کسی ایسے بندے کے اوپر جس کی نیت بھی نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام آ جائے. بہرحال ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ انہوں نے جو پروموشن کی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے, لیکن ہم آپ کے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ویژن ہے اور اس کے اوپر جو اداروں کا عدم تعاون ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. کہ گورنمنٹ آف پنجاب صوبہ پنجاب کے اندر عناصر کو ختم کرنے کے لیے جو برائی کا سبب بن رہے ہیں اور برائی کو سیلف ختم کرنے کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے نئے آرڈیننس کا اجرا ہو رہا ہے, نئے قانون متعارف کروائے جا رہے ہیں, اس کے لیے نئی فورسز کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے تاکہ معاشرے کے اندر ایک سکون کا ایلیمنٹ دیکھنے کو ملے اور جو برائی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. لیکن بدقسمتی سے ایسے ادارے جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ ہم آپ کے ویژن کے اوپر کام کریں گے اور ہم معاشرے میں برائی کا خاتمہ بھی کریں گے, انہی اداروں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں. لیکن برائی اس طرح سے نمایاں ہوئی کہ انہوں نے اس ڈکی یوٹیوبر کو, جس کے اوپر FIR اتنی کوئی بڑا جرم نہیں تھا, کوئی دہشت گردی کا نہیں تھا کہ اتنا لمبا ایک ریمانڈ رکھا گیا, پھر جوڈیشل کروایا گیا, پھر آگے ہائی کورٹ میں بیل ہوئی, ایک لمبا اس کو قانونی مشقت سے گزارا گیا. دوسرا پھر ان کے جو ڈکی بھائی نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا کہ کس طرح سے ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا, کس طرح سے ان کی فیملی کو ذہنی ٹارچر کیا گیا اور اس کے اوپر بدلے میں پیسے بھی ڈیمانڈ کیے گئے. اور جب ڈکی بھائی نے اپنے ذرائع سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی, ان سے پیسے بھی مانگے گئے, اور یہ ساری تفصیل ڈکی بھائی نے اپنے کل کے ولاگ میں بتائی بھی ہے, جو ہم قانونی طور پر دیکھیں گے کہ اس طرح کے بیان کی قانونی حیثیت کیا ہے. چونکہ انہوں نے ایک جیل سے وقت گزارا, تھانے میں وقت گزارا, ایک ادارے کی کسٹڈی میں تھے, پھر جوڈیشل کسٹڈی میں آئے, تو انہوں نے آ کر ایک لمبی 1 گھنٹے کی تقریباً انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی. تو اس ویڈیو ریکارڈ کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط. تو اس کی صداقت اتنی ہی ہے کہ اس کی رہائی سے پہلے ہی, اس کو باہر آنے سے پہلے ہی NCCA کے جو ملوث افسران تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو ابھی ایسے انکشافات, اور ہم اپنے روزمرہ معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی NCCA کسی کے اوپر FIR کا اندراج کرتا ہے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم پیسوں کا مطالبہ کریں. اگر پیسے ان کی خواہش کے مطابق یا غیر قانونی طور پر ان کو نہ دیے جائے تو وہ پھر ان کو اسی طرح ہراساں کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پنجاب اپنے ویژن کے مطابق, اپنے ویژن کی امپلیمنٹیشن کے مطابق ایسے لوگ جو ان کے اداروں کو, جو ان کے ویژن کو نقصان پہنچاتی ہے, ان کا خاتمہ کرے گی, اداروں کو صاف بنائے گی, ایسے لوگوں سے پاک کرے گی, تاکہ جو صوبہ پنجاب ہے وہ ایک بہتر ہماجگاہ بن سکے, ایک ایسی جگہ بن سکے جہاں پر صوبہ پنجاب کے رہائشی ہیں وہ پرامن طریقے سے رہ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.